کیا آپ کو دن میں 8 سے 10 مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے؟ کیا رات کو گہری نیند سے بار بار اٹھ کر پیشاب کے لیے جانا آپ کی روٹین بن چکا ہے؟ کیا آپ کسی محفل، سفر یا نماز کے دوران بھی بے چین رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب فوراً واش روم کی ضرورت محسوس ہو جائے؟ اگر آپ ان میں سے بھی کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بار بار یورین آنا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ باڈی میں کسی انفیکشن کا سگنل ہوتا ہے، کبھی شوگر کی نشانی، کبھی بلیڈر کی کمزوری اور کبھی صرف ہماری کچھ ڈیلی غلطیوں کے ریزلٹس ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم تب ہوتی ہے جب لوگ شرم کی وجہ سے یا اگنورنس کی وجہ سے اس مسئلے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی پانی پینا کم کر دیتا ہے، کوئی ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے اور کوئی گھریلو ریمیڈیز ٹرائی کرتا رہتا ہے بنا اصل وجہ جانے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ان کے ریزلٹس یہ نکلتے ہیں کہ مسئلے ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھ جاتے ہیں، انکریز ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف جنرل باتیں نہیں بتاؤں گی، بلکہ میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ بار بار یورین آنے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے، کون سے سائنز آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں، انسٹنٹ ریلیف کے آسان اور سیف طریقے، اور بلیڈر کو نیچرلی اسٹرانگ کرنے کا صحیح میتھڈ کیا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک سمپل روٹین بتاؤں گی جو اگر آپ 7 ڈیز کے لیے فالو کریں گے تو نوٹس ایبل فرق دیکھیں گے، اس کو محسوس کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو سکون کی نیند آئے، دن بھر بے چینی نہ ہو، سفر یا محفل میں کانفیڈنس کے ساتھ رہ سکیں اور واش روم کے چکر کم ہو جائیں، تو ویڈیو کو سکپ مت کریں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر بار بار پیشاب آتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نارمل یورین کتنی بار آنا چاہیے۔ دن میں 6 سے 8 مرتبہ یورین پاس کرنا نارمل ہے۔ رات کو بالکل نہ اٹھنا یا پھر 1 مرتبہ اٹھ کر یورین پاس کر لینا نارمل ہوتا ہے۔ لیکن ہر گھنٹے واش روم جانا پڑ رہا ہے، رات کو 2 یا 3 سے زیادہ دفعہ اٹھنا پڑ رہا ہے، یا پھر پیشاب کم آئے لیکن اس کو پاس کرنے کی ارج جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو، تو یہ اوور ایکٹیو بلیڈر یا کسی میڈیکل ایشو کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بار بار یورین آنے کی ریزنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو UTI ہو سکتا ہے، یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ UTI عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اگر ایک بار یہ ہو جائے تو بار بار ہوتا ہے، اسی لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اب اگر یہ ہو جائے تو اس کے کون سے سمٹمز شو ہوتے ہیں۔ UTI میں یورین پاس کرتے ٹائم شدید جلن ہونا، یورین کی بدبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، لوئر بیلی یا کمر میں درد ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا یورین آنا۔ اگر بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ انفیکشن آپ کی کڈنی تک ٹریول کر سکتا ہے۔ یورین پاس کرتے ہوئے جلن کے ساتھ ساتھ آپ کو درد بھی محسوس ہو سکتا ہے کیونکہ سمٹمز ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ شوگر۔ جب بلڈ لیول میں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے تو باڈی جو ہے وہ ایکسٹرا شوگر کو یورین کے ذریعے نکالتی ہے، اس لیے شوگر میں زیادہ پیاس لگتی ہے، زیادہ واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، اور شوگر ہائی ہو تو زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اوور ایکٹیو بلیڈر۔ اس میں لوگوں کے بلیڈر کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں، بلیڈر نارمل سے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، چھوٹا سا پریشر ہی اسٹرانگ ارج کریٹ کر دیتا ہے۔ فورتھ ریزن ہے پریگننسی۔ ڈیورنگ پریگننسی ہارمونل چینجز اور یوٹرس یعنی بچہ دانی کا پریشر دونوں مل کر یورین کی فریکوینسی کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار واش روم کی ارج ہوتی ہے۔
5th ریزن ہے اسٹریس اور انزائٹی۔ یہ سچ ہے کہ ٹینشن بھی بار بار یورین کا سبب بن سکتی ہے۔ اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے نروز بلیڈر کو زیادہ سگنلز بھیجتے ہیں۔ 6th ریزن ہے کڈنی سٹونز۔ اگر یورین کے ساتھ شدید پین، خون اور وامٹنگ ہو تو کڈنی سٹونز کی پاسبلٹی ضرور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صرف رات کو ہی بار بار کیوں واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے؟ تو اس کنڈیشن کو نوکچوریا کہتے ہیں۔ اب اس کی ریزنز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو سونے سے پہلے زیادہ پانی پی لینا، ہائی بلڈ پریشر میڈیسنز لے لینا، اگر آپ کو دل یا کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے، پیروں میں پانی جمع ہونا، باڈی رات کو اس پانی کو ری ایبزارب کرتی رہتی ہے۔ صرف گھریلو ٹوٹکے نہیں بلکہ پریکٹیکل چیزیں بھی فالو کریں، جس میں سب سے پہلے بلیڈر ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ میں آپ یورین کو تھوڑی دیر روکنے کی کوشش کریں۔ ہر 30 منٹ میں واش روم جانے کی عادت کو کنٹرول کریں۔ دھیرے دھیرے ٹائم انٹرول کو انکریز کریں۔ اس کے علاوہ پیلوک فلور ایکسرسائزز کریں۔ یوٹیوب کی ہیلپ لے کر آپ یہ ایکسرسائزز جو ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی پروون میتھڈ ہے جو بلیڈر کنٹرول بیٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ڈائٹ چینج کریں۔ اس میں آپ کو کچھ چیزیں ایوائڈ کرنی ہیں، جیسے کہ چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ۔ کھانے میں زیادہ نمک کو ایوائڈ کریں اور مسالے دار اور اسپائسی کھانوں سے دور رہیں۔ اپنی ڈائٹ میں کوکونٹ واٹر کو ایڈ کریں، اگر وہ اویلیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ رہنے دیں۔ سادہ پانی استعمال کریں۔ گھر میں لوکی کا جوس بنا کر پئیں اور دہی کو ضرور اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں۔ ٹیسٹ وغیرہ کی بات کی جائے کہ وہ کب کروانے چاہیے، تو اگر مسئلہ 7 دن سے زیادہ ہو جائے، یورین میں خون آئے، ویٹ کم ہو رہا ہو یا فیور آ رہا ہو تو ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ یورین آر ای، بلڈ شوگر ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں۔ اس بارے میں کچھ متس ہیں، ان کو ایوائڈ کریں، جیسے کہ پانی کم کر دینے کی وجہ سے پرابلم سولو ہو جاتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ پانی کم کرنے کی وجہ سے انفیکشن اور ورس ہو سکتا ہے۔ دوسری متھ یہ ہے کہ یہ صرف عورتوں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مردوں میں بھی پروسٹیٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ بار بار یورین آنا شرم کی بات نہیں ہے، لیکن اسے اگنور کرنا ضرور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ شرم یا لاپرواہی کی وجہ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں صحت کے معاملے میں شرم نہیں بلکہ اویئرنیس ضروری ہوتی ہے۔ چھوٹی سی پرابلم اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو آگے چل کر بڑی کمپلیکیشنز بن سکتی ہیں۔ اگر سمٹمز زیادہ سیویئر ہوں تو سیلف ٹریٹمنٹ کی بجائے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔